انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ۔ انصاف سے بتائیے، شادی کا موقع ہوتا ہے، بیٹا خاموش ہے لیکن باپ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کو گاڑی نہیں چاہیے، بلیٹ دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ ہم کو پلنگ نہیں چاہیے، اسٹیل کا پلنگ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ ایک بومیار تھا، دنیا چھوڑ کر کے جا رہا تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب لوگ آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ تم کون ہو تو یہ مت بتانا کہ میں بیٹا ہوں ورنہ پیسہ دینا پڑے گا، یہ کہنا کہ میرا یار جا رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ دوسرے بیٹے سے کہا کہ مت کہنا کہ میں بیٹا ہوں ورنہ تم کو پیسہ لگ جائے گا، میں ٹھک کر کے جا رہا ہوں، یہ کہنا میرا دلدار جا رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ ایک مسلمان بغل میں کھڑا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے خدا سے کہتا ہے اے خدا خبردار رہنا بومیار جا رہا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا۔ بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں نہیں۔ کہا ابا یہ کیا نئی بات ہے، نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا فرشتے کو بھی ٹھگنا ہے، جب میں پرانی قبر میں دفن ہو جاؤں گا فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے؟ انصاف سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لائن میں ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے بیٹے کی شادی کے موقع سے آپ کہہ دیجئے تم جانو تمہارا کام جانے، تمہاری دنیا بنانے کے لیے ہم آخرت برباد نہیں کریں گے۔ انصاف سے بتائیے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پلنگ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، دو بوڑھے چراغوں کا دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے۔ نعرے تکبیر۔ مقرر ہندوستان حضرت مفتی سعد النجیب صاحب، مقرر ہندوستان حضرت مفتی سعد النجیب صاحب، نعرے تکبیر۔ کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر، یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے، سایہ نہ چلا جائے، دو بوڑھے چراغوں کا دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے۔ بس جلسہ آپ کا ختم ہو گیا، صرف آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ جیتے جی نماز پڑھیں گے، مرتے مرتے نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نماز میں ایک بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، بالکل ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ میں بتا رہا ہوں۔ آپ جب نماز کو شروع کرتے ہیں تو اس وقت بولتے ہیں الحمدللہ، جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو استغفراللہ۔ یہ راز کیا ہے؟ نماز میں خیال آ رہا ہے، وہ خیال کیسے ختم ہوگا، بس اس کو بتاؤں گا، جلسہ ختم کر رہا ہوں۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے نماز شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ سے نماز شروع ہو رہی ہے اور استغفراللہ پر نماز ختم ہو رہی ہے۔ راز بتا رہا ہوں کہ نماز کے لیے مسجد میں بعد میں آیا ہوں، پہلے مجھے خدا کی توفیق ملی، یہ میرا کمال نہیں ہے، خدا نے مجھے توفیق دی، اس کے بعد میں آیا ہوں، الحمدللہ اے میرے پروردگار یہ تیرا کمال ہے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو استغفراللہ، کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کا جیسا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، مجھے معاف کرنا، استغفراللہ۔ نماز میں آپ کھڑے ہوئے سیدھے دکان میں پہنچ گئے، یہ خیال کیوں آیا؟ میں راز بتا رہا ہوں، اس لیے آیا
کہ بچپن میں جیسے نماز سیکھی بچپن میں جیسے نماز سیکھی وہی بڑھاپے میں پڑھ رہے ہیں، جوانی میں پڑھ رہے ہیں، اصل ہے نہیں ہے، نقل ہے، اس لیے خیال آ رہا ہے۔ یہ خیال کیسے جائے گا؟ 3 راستے سے جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صرف نماز جنازہ پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں، صرف نماز جنازہ ہی پڑھیں گے؟ ہاں، تو ہم بھی جنازہ پڑھائی کر کے ہی چلے جائیں گے۔ دھیان دیجئے گا، 3 راستے سے خیال چلا جاتا ہے۔ پہلا راستہ، نماز میں جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اس پر دھیان دیجئے، کیا نکل رہا ہے۔ دوسرا راستہ، جو نکل رہا ہے زبان سے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ادھر دھیان دیجئے، خیال ختم ہو جائے گا۔ تیسرا، ہم خدا کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، نماز کی حالت میں ہے، خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ خیال کی مثال کتا بھونکنے کی طرح ہے۔ اس مثال کو دے رہا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ کتا، جب آپ گئے ہیں ملنے کے لیے اپنے دوست سے، کتا بھونک رہا ہے، مالک ہی کا کتا ہے، دوست کا ہی کتا بھونک رہا ہے، آپ کو پہچانتا نہیں ہے، تو اب وہاں پر 3 ہی راستے ہیں۔ آپ کتے سے ٹکرا جائیے تو آپ کا نقصان ہے، کتا کو کاٹ لے گا۔ اب وہاں سے واپس آ جائیے، پھر بھی آپ کا نقصان ہے، دوست سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تیسرا راستہ یہی، آخری راستہ یہی ہے کہ آپ دوست کو پکاریے، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کہ تمہارا کتا مجھے ملنے نہیں دے رہا ہے۔ اب دوست ڈانٹے گا، کتا ایک طرف ہو جائے گا، دوست سے ملاقات ہو جائے گی۔ نماز میں ہیں آپ اور خیال آ رہا ہے شیطان کتے کی طرف سے، تو آپ کسی سے مت کہیے، شیطان کے پیدا کرنے والے خدا سے کہیے کہ میں تو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں لیکن شیطان مجھ کو پریشان کر رہا ہے، وہ ڈانٹے گا اور اپنے خدا سے ہماری ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نماز مکمل ہوگی، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز বিহীন পরে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জুহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মজে মজে, এশার সময় ফিরে এলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহীন পরো পারে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اللہ سر بلند کر دے گا۔ آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی، راز بتا رہا ہوں، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نمازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔